زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، آسمان سے پتھر نہیں برساتا، بس اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ ہر تکلیف میں خیر ہوتی، اپنوں کے چھوڑ جانے میں خیر ہوتی، بیماری میں بھی خیر ہوتی، دعاؤں کی تاخیر میں خیر ہوتی، غم کی ہر داستان میں خیر چھپی ہوتی، کامل ایمان رکھو، جو ہو رہا اس میں خیر ہے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے، اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ غم کو پتہ نہیں لگنے دیتے کہ آپ پر اس کا اثر ہو رہا ہے، ورنہ وہ آپ کے اندر ٹھہر جائے گا۔ غم کو یہی بتانا ہے کہ تم آئے اچھا لگا، لیکن ہمیں تمہارے پاس بیٹھنے کے علاوہ 100 اور کام بھی ہیں جن میں زندگی جینا سرفرست ہے۔ ان کہی باتیں اور ادھورے جملے خوبصورت ریپر میں لپیٹے کسی گفٹ پیک کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان یا تو اپنی پسندیدہ چیز کے خیال سے خوشی سے جھومتا رہتا ہے، یا یہ سوچ کر خود کو پریشان رکھتا ہے کہ اگر گفٹ پیک میں سے من پسند چیز نہ نکلی تو کیا ہوگا۔ انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر اور فلاں ہم سے برتر ہے، ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے، اس کی بارگاہ میں تو جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم اس ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، حقیقتاً ہم انسان اس ذات پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ چکے ہیں، ہم اس کی بجائے انسانوں سے مانگتے ہیں، تو پھر جب ہم انسانوں سے مانگیں گے تو وہ ذات بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے، اسے یہ بات شدید ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اسی کے بنائے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یہ چیز اس ذات کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو باغ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو آپ کی روح کو گھائل، دل کو بیمار اور آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ
جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی ہماری سب پریشانیوں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی انسان مکمل نہیں ہے، بات صرف ذہانیت کی ہوتی ہے۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں دکھائی دیتی ہے اور بیزاری ہو تو خامیاں۔